نبيين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البقاع إلى الله تعالى مساجدها وأبغض البقاع إلى الله تعالى أسواقها. آمین. ان کو حضرت کو ذرا بلا لیں. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظل عرشه إمام عادل شاب نشأ في عبادة الله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه رجل معلق قلبه في المسجد عليه الصلاة والسلام. دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، حضرات علماء کرام، میرے بزرگ مشفق محترم حضرت مولانا قاری محمد کلیم اللہ صاحب قاسمی نقشبندی دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، اور دیگر علماء بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں. میں بہت مختصر دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی ہی عزت کی بات کہ اللہ یہاں تعمیر ہوا. ابھی 4-5 مہینے پہلے اسی جگہ میں کھلا میدان تھا، یہاں مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور آج الحمدللہ یہ ایک خوبصورت مسجد ہمارے سامنے تیار ہے. اس پر ہمارے دوستوں نے جان بھی لگائی ہے، مال بھی لگایا ہے، محبتوں کا سرمایہ بھی لگایا ہے. الحمدللہ یہ عمدہ خوبصورت مسجد ہمارے سامنے تیار ہو کر کھڑی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جل شانہ اس مسجد کو تا قیام قیامت آباد رکھے، اور اس کے آباد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ آباد رکھے. دوستوں اور بزرگوں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر محلے میں ایک گورنمنٹ راشن ڈپو ہوتا ہے، اناج ہے، وہ سب سے پہلے راشن ڈپو میں آ کر اترتا ہے. چاول، دال، گیہوں، راگی، تیل، شکر، ساری چیزیں. پھر جن کے پاس راشن کارڈ ہوتا ہے وہ آ کر اپنا اپنا حصہ لے کے جاتے ہیں. جیسے ہر محلے میں ایک راشن ڈپو ہوتا ہے، ایسے ہی مسجدیں یہ بھی اللہ کا ڈپو ہے. مسجدوں میں برکتیں، عزتیں، راحتیں، سکون، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ مسجد میں اسٹور کرتے ہیں. پھر مسجد سے جیسے ڈپو سے لے جانے کے لیے راشن کارڈ چاہیے، ویسے ہی مسجد سے برکت، عزت، حفاظت، رحمت یہ سب لے جانے کے لیے بھی نماز کا راشن کارڈ چاہیے. جو نماز کا راشن کارڈ لے کے یہاں آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو یہ سب کچھ دے کے بھیجیں گے. نماز کا راشن کارڈ لیے بغیر صرف باہر سے آ کر مسجد کی 4 دیواری سے گزر کے واپس چلے جائے تو وہ مسجد میں تو آیا لیکن یہ سب کچھ لے کے نہیں جائے گا، چونکہ اس کے پاس راشن کارڈ نہیں تھا. تو
تو عزتیں، رحمتیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ مسجد میں اتارتے ہیں، پھر وہ گھر گھر، فرد فرد میں بڑھتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے مسجد ایسے ہی ہے، ایک عربی کا محاورہ ہے، کہتے ہیں مسجد مسلمان کے لیے ایسے ہے جیسے کالماء للسمک، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء۔ مومن کے لیے مسجد ایسے ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، مچھلی کے لیے پانی زندگی ہے، اور مچھلی پانی کے بغیر مردہ ہے۔ ایسے ہی مسلمان کے لیے مسجد اس کی روح ہے، اس کی زندگی ہے، اس کا سب کچھ ہے۔ اور مسجد میں آ کر مسلمان اتنا پرسکون ہو جاتا ہے جتنا مچھلی پانی میں پہنچ کر پرسکون ہو جاتی ہے۔ ہو رہا ہے کہ والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص۔ کوئی کمزور ایمان والا مسجد میں آ جاتا ہے تو پھر اس کو آپ پہچان سکتے ہیں کہ وہ اس طرح سے پڑپڑانے لگتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں پڑپڑاتا ہے، کہ بس بھاگنے کی فکر ہے۔ اور اگر دیکھیں تو ہم سب کا حال ابھی تو یہی ہے کہ ہم سب مسجد میں آ کے پڑپڑانے لگتے ہیں۔ مسجد کے ذمہ داروں کا، مسجد کے خادموں کا معاملہ بھی تقریباً ایسے ہی ہے کہ وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ آنے والا، مسجد کو آنے والا مسلمان وہ پنجرے میں بند پرندے ہی کی طرح سے ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا 1:30 بجے نماز ہوتی ہے عام طور سے ظہر کی، تو مؤذن صاحب کو اندازہ ہوتا ہے کہ 1:30 بجے کی نماز 1:40 پر ختم ہوگی، اس کے بعد 5 سے 7 منٹ کا سنتوں کا وقفہ ہے۔ تو 5-7 منٹ کا سنتوں کا وقفہ ہوتا ہے تو پھر مؤذن صاحب دروازے بند کرنا شروع کر دیتے ہیں، لائٹ اور فین بند کرنا شروع کرتے ہیں، اور وہ بھی تسلی سے، سکون سے بند کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے عام طور سے مسجدوں کے خادموں کو دیکھا ہوگا تسلی سے نہیں بند کرتے ہیں، سوئچ بھی ذرا زور سے آف کرتے ہیں، دروازہ بھی ذرا زور سے بند کرتے ہیں، تاکہ نماز پڑھنے والوں کو اندازہ ہو جائے کہ باہر جانے کا وقت ہو چکا ہے۔ تو اصل میں ہمارا اپنا تعلق مسجد سے کمزور ہو چکا ہے۔ مومن کو مسجد تعلق ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، کوئی بھی پریشانی آ جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے ہوئے نماز کی طرف آتے تھے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے ہوئے مسجد آ جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں مسجد صرف نماز کی جگہ نہیں ہے، مسجد مسلمان کی ہر پریشانی کا حل ہے، کہ جب تک مسلمان کا مسجد سے رشتہ گہرا ہوگا اس کے سارے مسئلے حل ہوں گے، اور جب مسلمان کا تعلق مسجد سے کمزور ہو جائے گا تو پھر اس کی عام زندگی بھی کمزور ہو جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کیا جو سوال میں سمجھتا ہوں یہاں موجود ہر فرد کے دل میں وہ سوال ہمیشہ ابھرا رہتا ہے۔ انہوں نے پوچھا اريد ان يوسع في رزقي، اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ میری روزی بڑھ جائے، روزی میں ترقی ہو جائے، کوئی راستہ بتائیے، کوئی تدبیر سجھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں، یہ تعلیم ہے کہ ہر مشکل کو رسول اللہ سے پوچھو، پھر یا رسول اللہ کے وارثین سے پوچھو، وہ بتائیے تعلیم کی سنائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری روزی بڑھ جائے۔ ہم سمجھتے ہیں روزی کا تعلق بازار سے ہے، ایک دکان ہے تو 2 دکان ہو جائیں، 2 سے 4 ہو جائیں، فٹ پاتھ کے دکان کو ایک چھوٹا سا شاپ مل جائے، وہ چھوٹا سا دکان جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے،
اور جو ذرا بڑا دکان ہے وہ مین بازار میں ہو جائے، جن کا مین بازار میں ہو ان کا کمرشل میں ہو جائے۔ ہر ایک کی آرزو ہے کہ ترقی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تدبیر بتائی، آسان سی تدبیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدیم الطہارہ یوسع فی رزقی، ہمیشہ پاک صاف رہ، اللہ تیری روزی بڑھا دے گے۔ روزی کو پاکی صفائی وضو کے ساتھ میں جوڑا گیا ہے کہ روزی بازار کے ساتھ میں نہیں جڑی ہوئی ہے، روزی انویسٹمنٹ کے ساتھ میں نہیں جڑی ہوئی ہے، روزی روزانہ کے روٹیشن کے ساتھ میں نہیں جڑی ہوئی ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں روزانہ کا روٹیشن جتنا ہے اتنا ہمیں پیر پھیلانا چاہیے۔ روٹیشن کے حساب سے پیر پھیلانے کا جو ارادہ یا جو روزانہ 2000 کما لیتا ہوں اس لیے اگر تھوڑا سا بینک سے قرض لے لوں تو میرے روزانہ کے روٹیشن سے ادا ہو سکتا ہے، یہ آدمی کی جو سوچ ہے اس کو گڑھے میں گرا دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عدیم الطہارہ، پاک صاف رہے، اللہ تیری روزی بڑھا دیں گے۔ آپ کسی محلے میں، بازاروں میں، علاقوں میں گشت ہوتے ہیں، مسلمان ملاقاتوں کو جاتے ہیں، آپ بھی بہت سارے لوگ گئے ہوں گے۔ بازار میں جا کر ایک مسلمان سے مصافحہ کر کے اس سے خیر خیریت پوچھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دو چار ایمان کی باتیں کر کے اسے کہتے ہیں بھائی چلو مسجد کو، تو مسلمان کہتا ہے حضرت معاف کرنا، پاک نہیں ہوں جی، پاک نہیں ہوں۔ پاک نہیں ہے تو بازار میں کیا کر رہا ہے؟ ناپاکی کے ساتھ میں بازار میں روزی تلاش کر رہا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا روزی پاکی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور ہم ناپاکی کے ساتھ میں روزی تلاش کر رہے ہیں، تو ہم خود فیصلہ کریں کہ روزی کے دروازے بند کر کے ہم اگر سر بھی پھوڑ لیں تو نتیجہ وہی ہوگا جو آج ہم سب کے ساتھ میں ہو رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، بزرگوں، ہمیں کو یہ سمجھنا ہے کہ مسجد سے انسان کا تعلق جب بڑھتا ہے اس کی روزی کے مسئلے حل ہوتے ہیں، اس کی عزت کے مسئلے حل ہوتے ہیں، اس کے ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، تمام مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے ہوئے مسجد کی طرف آ رہے ہیں۔ مسجد سے تعلق گہرا ہو تو اللہ نوجوان جس کا نام ہی تھا حمامت المسجد، مسجد کا کبوتر، جیسے کبوتر لوگ پالتے ہیں تو کبوتر کی عادت یہ ہے کہ اڑ کر کہیں بھی دور چلے جائے لیکن شام کو واپس اپنے گھر آ جاتا ہے۔ اور بعض کبوتر وہ معلم ہوتے ہیں، سدھائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کبوتر اکیلا نہیں آتا ہے، وہ کبوتر کچھ کبوتروں کو ساتھ لے کے آ جاتا ہے۔ تو ایسے حضرت عمر کا زمانہ تھا تو حضرت عمر کے زمانے میں ایک نوجوان، اس کا نام حمامت المسجد، مسجد کا کبوتر، کہ کہیں بھی جائے واپس مسجد کی طرف آ جاتا ہے۔ بہت ہی نیک، پارسا، متقی نوجوان، اور عرب نوجوان، بڑا حسین، خوبصورت، خوبرو۔ ان کے ایک والد محترم تھے، وہ صبح مسجد کو آتا، رات دیر گئے تک مسجد میں رہتا، پھر شام کو گھر چلا جاتا، رات گھر میں گزارتا، ماں باپ کی خدمت کرتا، پھر صبح مسجد آ جاتا، معمول تھا اس کا۔ وہ روزانہ جب مسجد سے واپس گھر جاتا تھا تو اس کے راستے میں ایک گھر پڑتا تھا، اس گھر میں ایک نوجوان لڑکی تھی۔ اس نوجوان لڑکی کی اتفاق سے اس نوجوان پر نظر پڑ گئی، تو ایک تو عرب نوجوان، وہ خوبصورتی، پھر حمامت المسجد، مسجد میں وقت گزارنے کی وجہ سے جو چہرے پر نور آیا ہے وہ خوبصورتی، لڑکی دیکھ کر اس کی محبت کے شکار ہو گئی، اس کے دل میں اس سے محبت پیدا ہو گئی۔ اس نے بھی کوشش کی کہ کسی طرح سے اس نوجوان کی ایک نظر میرے اوپر پڑ جائے۔ وہ روزانہ سنور سنگھر کر آ کر دروازے پر کھڑی ہو جاتی کہ ایک نظر بھی اگر اس نوجوان کی میرے اوپر پڑ جائے تو یہ میرا شکار ضرور ہوگا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، کئی دن گزر گئے۔ اس نوجوان کو نماز کی عادت تھی، نماز میں تعلیم ہے کہ نگاہ سجدے کی جگہ پر رکھو۔
تو مسجد سے نکل کر گھر جاتا تو اپنی نگاہ سجدے کی جگہ پر رکھتا تھا، اس کی نگاہ اٹھتی نہیں تھی، گزر جاتا، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کوئی میرے انتظار میں کھڑا بھی ہے۔ ایک لمبا عرصہ ایسے گزر گیا، لیکن پھر بھی کبھی کبھی شیطان کا حملہ ہوتا ہے، شبر ہوتا ہے، تو وہ نوجوان گزرنے لگا تو اس نوجوان کی نگاہ اٹھی، اس خوبصورت لڑکی پر پڑی، حسین و جمیل، وہ بھی ماشاءاللہ مہپارہ تھی، اس کو دیکھ کر اس کا دل بے قابو ہو گیا۔ اب بجائے گھر کی طرف قدم بڑھنے کے، اس کے قدم ادھر کو مڑ گئے اور وہ لڑکی کے گھر کی طرف چلنے لگا۔ لڑکی کے گھر کے دروازے، بہت دنوں کی مراد پوری ہو رہی ہے، تو وہ خوشیوں سے اچھل کے اندر گئی، جا کے انتظار کرنے لگی کہ یہ نوجوان میرے گھر آئے گا۔ بہت دیر تک انتظار کے باوجود وہ نوجوان گھر کے اندر نہیں آیا، تو لڑکی گھبرا کے باہر آئی تو آ کے دیکھا کہ نوجوان گھر کے دروازے تک تو آیا ہے، لیکن دروازے پر پہنچ کر بے ہوش ہو کے گر گیا۔ بڑی پریشان ہوئی، اس نے اپنی نوکرانی کو بلایا، کنیز کو بلا کر اس کے رات کے اندھیرے میں ہاتھ پیر پکڑے، دونوں نے اٹھایا، لے جا کر باپ کے گھر کے دروازے پر پہنچا کے رات واپس آ گئے۔ باپ بہت دیر سے انتظار کرتے رہے کہ بیٹا نہیں آیا۔ بہت دیر انتظار کے بعد میں دروازہ کھول کے باہر نکلے تو دیکھا نوجوان بیٹا گھر کے دروازے کے سامنے بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ اس بچے کو اٹھا کر اندر لیا، بچے کو ہوش میں لایا، ہوش میں لا کر نوجوان سے پوچھا کہ بیٹے بے ہوش کیسے ہو گئے، کیا واقعہ پیش آیا، کیا ہوا؟ بچے نے ٹالنا چاہا، لیکن باپ نے کہا کہ نہیں واللہ تمہیں بتانا ہوگا کہ کیا ہوا۔ تو اس نوجوان نے قصہ سنایا کہ میں مسجد سے معمول کے مطابق نکل کر گھر آ رہا تھا تو راستے میں ایک لڑکی پر میری نظر پڑی، اور اس نظر نے شیطان کی تیر کا کام کیا، اور میرے قدم بجائے گھر کی طرف بڑھنے کے میں اس کے گھر کی طرف چلنے لگا، اور چلتے چلتے میں جب گھر کے دروازے پر پہنچا تو مجھے اللہ کے کلام کی ایک آیت یاد آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ یہ آیت مجھے یاد آ گئی، قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے والوں پر بھی شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ اذا مسهم طائف من الشیطان، اللہ سے ڈرنے والوں پر بھی شیطان کا حملہ ہوتا ہے، لیکن اللہ سے ڈرنے والے جب شیطان کا حملہ ہوتا ہے تو بہک نہیں جاتے اور پھسل نہیں جاتے، قدم غلط اٹھ بھی جائیں تو تھوڑی دیر میں تذکروا سنبھل جاتے ہیں، اور جب سنبھلتے ہیں تو فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ۔ اس نوجوان نے کہا کہ یہ مجھے آیت یاد آئی تو میں اس آیت کو دہرانے لگا تو اتنا ہی یاد ہے، پتہ نہیں پھر کیا ہوا، مطلب وہاں بے ہوش ہو گیا۔ یہاں باپ کی گود میں پڑے ہوئے اس نے پھر آیت سنائی کہ مجھے یہ آیت یاد آ گئی تھی، تو باپ کو قرآن کی آیت سنا کر دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ باپ نے بہت کوشش کی ہوش میں لانے کی، بہت دیر بعد بھی ہوش نہیں آئی، نبض دیکھا تو نبض دیکھنے پر پتا چلا کہ نوجوان بے ہوش نہیں ہوا ہے، نوجوان کا انتقال ہو گیا، نوجوان دنیا سے سدھر گیا۔ رات ہی میں، وہ زمانہ ایسا ہی تھا، انتظار نہیں کرتے تھے، انتقال ہوا فوراً غسل دیا، رات ہی میں پورا کا پورا انتظام کیا، تدفین ہوئی۔ فجر کی نماز میں مجمع تھا، حضرت عمر نے نماز پڑھائی، حضرت عمر نماز پڑھا کر اپنے معمول کے مطابق مڑ کے بیٹھے، اور حضرت عمر کی ایک نظر مصلیوں پر ڈالتے تھے، اور حضرت عمر گھر میں پورا صاف ہو جاتا کون ہے کون نہیں۔ حضرت عمر نے ایک نظر ڈالی اور ایک نظر ڈال کے حضرت عمر نے فرمایا ارے وہ مسجد کا کبوتر نہیں دکھ رہا ہے، وہ تو رہتا ہے ہر وقت فجر میں، آج کہاں ہے، کیا ہو گیا؟ تو ساتھیوں نے کہا کہ حضرت رات اس کا انتقال ہو گیا۔ ارے کیسے؟ وہ تو جوان ہٹا کٹا، کیسے انتقال ہو گیا؟ تو ساتھیوں نے سارا قصہ سنایا تو حضرت عمر کو بڑا افسوس ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد کے پاس گئے تعزیت کے لیے، جی باپ کی تعزیت کی، اور تعزیت کر کے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس کی قبر پر بھی جانا چاہتا ہوں، چلو مجھے قبر پر لے چلو۔ تو قبر پر آئے
یہ روایت ہے کہ حضرت عمر قبر پر پہنچ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قبر میں لیٹے ہوئے نوجوان کو آواز دی، قبر میں لیٹے ہوئے نوجوان کو پکارا اور پکار کر آواز دے کر کہا سٹی مارکیٹ میں مسجد جامع مسجد کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قبر پر پہنچ کر قبر میں لیٹے ہوئے اس نوجوان کو آواز دے کر پکار کے کہا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کہ ڈر جانے والے کو 2 جنتیں دیتے ہیں۔ اللہ سے ڈر جانے والے کو اللہ تعالیٰ 1 جنت نہیں، اللہ تعالیٰ 2 جنتیں دیتے ہیں۔ ارے جنت لیں گے کہ شاکر اللہ سب کو لیں گے؟ مجھے دیکھو نا میں جنت دے رہا ہوں، حضرت بھی دیں گے جنت انشاءاللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سنا ہے قرآن پاک کی آیت ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 2 جنتیں دیں گے۔ تو نوجوان سے پوچھا، قبر میں لیٹے ہوئے نوجوان سے پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ میں کیا معاملہ کیا؟ تو اس نوجوان نے روایت حیات الصحابہ کی ہے، حدیث کی کتاب کی ہے، یہ اس نوجوان نے قبر سے حضرت امیر المومنین کو جواب دیا اور جواب میں اس نوجوان نے کہا کہ آتانی اللہ جنتین مرتین، اللہ نے مجھے 2 نہیں 4 جنتیں دی۔ پہلی دفعہ جب ڈر گیا تو اس پر 2 جنتیں ملی، دوسری دفعہ جب باپ کے گود میں نے وہ آیت پڑھی اور اس آیت کو پڑھتے ہوئے ڈر گیا تو اللہ نے اس پر 2 اور جنتیں دے دی، ذرا سے مجھے جنتیں دی۔ تو بزرگوں عرض یہ کرنا ہے کہ مسجد سے تعلق ہوگا تو مسجد سے تعلق ایمان کی حفاظت کا سبب بنے گا۔ انسان مسلمان مسجد سے تعلق رکھے، وہ کہیں پھسلنا چاہے، کہیں بہکنا چاہے، کہیں بھٹکنا چاہے، شیطان پیچھے سے ڈھکلنا چاہے، سامنے سے کھینچنا چاہے، نہیں، اللہ کی مدد ہو، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو، ہم میں سے ہر ایک کو اپنی مسجد سے تعلق بڑھانا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میرے لیے مسجد میری روح کی طرح۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے پڑھی، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دیں گے، ان میں سے ایک اللہ کے رسول نے فرمایا رجل معلق قلبہ فی المسجد، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد میں اٹکا ہو، نہیں، مسلمان کو 24 گھنٹے مسجد میں اٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے بیوی، بچے، دکان، کاروبار، حلال روزی، اس کی بھی فکر کرنا چاہیے اور ان سب چیزوں کے لیے بھی کوشش کرنا چاہیے۔ ان سب چیزوں کے لیے کوشش کرتے ہوئے اس کا تعلق مسجد سے رہنا چاہیے، اس کا تعلق کب فرصت ملے گی کہ میں اللہ کے گھر کو جاؤں گا، 2 رکعت پڑھوں گا، 2 آیتیں اللہ کے کلام کی پڑھوں گا، تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کروں گا۔ اس مسجد کے افتتاح کے لیے آپ سارے محلے والوں کے لیے بڑی خوشائن بات ہے کہ 2 دن میں رمضان شروع ہو رہا ہے اور اس 2 دن کے بعد مسلمانوں کا رجوع مسجد کی طرف ہوگا۔ ہم لوگ گشتوں میں جاتے ہیں، گشت میں جا کر 2 آدمیوں کو مشکل سے پکڑ کے نقد نہیں لا سکتے ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے چاند نظر آتے ہی جو جمعہ کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنے کی ہمت نہیں کرتا تھا وہ 20 رکعتیں پڑھنے کی ہمت کر لیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے مقلب القلوب، وہ مقلب القلوب ہے، وہ دل کو پھیرنے والا ہے، وہ رمضان کی ہوا چلتے ہی دل کے رخ کو پھیر دیتا ہے۔ اس لیے اس مسجد کو آباد رکھیں، اس کو ہمیشہ آباد رکھنے کی فکر کریں۔ آباد رکھنے کی جو محنت ہے ہر علاقے میں، ہر محلے میں ہو رہی ہے اور اس مسجد کے وجود کا بھی ذریعہ دعوت و تبلیغ میں ہمارے دوستوں نے، ساتھیوں نے محنت کی اور اس محنت کے نتیجے میں ماشاءاللہ یہ مسجد کی تعمیر ہوئی ہے۔ تو اس محنت کو مضبوطی سے پکڑیں اور بھی اپنے اوقات دعوت کی، دین کی محنت میں لگائیں۔ اللہ جل شانہ
ہر خیر سے مالا مال فرمائے. اس مسجد کے بانیان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے. جن مرحومین کے لیے مسجد بنائی ہے ان کی آخرت کو اللہ تعالیٰ سنوارنے کے فیصلے فرمائے. میں شکر گزار ہوں جی ہمارے مسجد امین، ہمارے مسجد کلثوم کے ذمہ داران کا، اس مسجد کے صدر ہمارے رفیق اور دوست جی حاجی سعید درانی صاحب کا، اور ہمارے تبریز صاحب ان کے تمام دوستوں کا کہ انہوں نے آج کے اس خاص موقع پر یاد فرمایا اور یہاں پہنچنے کا حکم دیا، 2-4 باتیں عرض کرنے کا موقع دیا. میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں. آپ سب نے ماشاءاللہ سب جزائے خیر نصیب و دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ خیر الجزا. مولانا نے بہت ہی مفید باتیں بیان کی کہ مسجد تو تعمیر ہو گئی ہے، لیکن اس مسجد کے ساتھ اپنے دلوں کو جوڑے رکھنا یہ تمام لوگوں کا، محلے والوں کا، اطراف و اپنے فریضہ ہے. اپنے آپ اس مسجد کے ساتھ جوڑ کر محترم حاضرین، آج ہمارا حال یہ ہے کہ مسجد سے ہم اپنے دلوں کو جوڑ نہیں پا رہے ہیں. جیسا کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ظہر اثر بسر گئے، مغرب کو کھینچنی، عشاء کھینچنی. 5 وقتہ نمازوں کے اہتمام کے ذریعے سے مساجد کو آباد کرنا مولانا کا یہی پورے بیان کا لب لباب تھا کہ ہم مساجد جو بنائے جاتے ہیں ان مساجد کو 5 وقتہ نمازوں کے ذریعے سے آباد رکھیں. تو بہرحال میں اس کے بعد ہمارے اور معزز مہمان خصوصی ہیں مولانا مقصود عمران صاحب ارشادی، خطیب و امام جامعہ مسجد بنگلور سٹی. میں آپ سے تعارف کے محتاج نہیں ہیں، یہ تو سب جانتے ہیں کہ جامعہ مسجد بنگلور سٹی کے امام صاحب کون ہیں. تو میں گزارش کرتا ہوں مولانا سے کہ وہ اپنے قیمتی الفاظ سے سامعین کو محظوظ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأن المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. صدق اللہ مولانا العظیم. یہاں تشریف فرما اکابر حضرات علماء کرام، خاص طور پر میرے رفیق مکرم مولانا محمد ہمایون رشادی صاحب، اور ہمارے بزرگ اور بہت ہی امت کا درد رکھنے والے حضرت مولانا مفتی محمد اسلم صاحب رشادی و خاصمی دعوت برکاتہ محمد فیوزہم، میرے رفیق مکرم حضرت مولانا محمد شاکر اللہ صاحب رشادی زیدت معالی، اور حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب رشادی رفیق درس، اور مولانا ذبیح اللہ صاحب، مولانا عبد الرحمن صاحب، اور یہاں تشریف فرما بڑے بزرگ محترم اور اس مسجد کے صدر صاحب، سیکریٹری صاحب، ذمہ داران. مولانا افضل حسین قاسمی گنگاوتی سے بھی تشریف لائے ہیں. ماشاءاللہ بہت دور دور سے یہاں علماء کی آمد ہوئی ہے. اللہ سب کی آمد کو بھی یہاں قبول فرمائے. جب علماء زیادہ تعداد میں ہو تو ہمارا بھی حق ہے کہ ہم لمبی گفتگو نہ کریں. بالکل مختصر میں آپ حضرات کے سامنے کہہ کے اپنی بات کو اختتام تک پہنچانا چاہوں گا. بڑے ہی مبارکباد کے قابل ہیں وہ احباب جن کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے اس گھر کو تعمیر کرنے کی توفیق بخشی. میرے نبی نے خوشخبری سنائی، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے. حضرت مفتی صاحب نے شاید فرمایا ہوگا، میں تو اس وقت حاضر نہیں تھا، آخر میں آیا، مسجد بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری مسجد تعمیر کرنا. اگر مسجد میں تھوڑا سا بھی حصہ لے لیتے ہیں تو یہ پڑتا ہے کہ
کہ کیس آفیسر ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ حضرت ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے والد کی نماز جنازہ پڑھائیں. تو میں نے ان سے کہا ایک خاص مطالبہ سمجھ میں نہیں آیا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے والد کا تعلق جامع مسجد سے بڑا تھا. ہر جمعہ آپ وہیں پہنچتے تھے, حضرت مولانا ریاض الرحمان علیہ الرحمہ کا خطبہ سنتے, پھر گھر میں آ کے وہ سارا خطبہ سناتے. ایک دن ایسا ہوا کہ سائیکل پہ گئے تھے, اپنی سائیکل پہ واپس سائیکل میں نہیں آئے, چل کیا آئے. میں نے پوچھا ابا کیا ہوا, سائیکل کہاں چلے گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ چوری تو نہیں ہو گئی, کیا اٹھا کر تو کوئی نہیں لے کے گیا؟ تو ان کے والد بزرگوار نے جواب دیا تھا کہ مولانا نے کہا کہ جنت کے بدلے میں یہاں کون اپنا مال خرچ کرے گا. میرے پاس جیب میں کچھ نہیں تھا, سائیکل پہ آیا تھا, وہی سائیکل دے کے آ گیا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یقیناً اللہ نے خرید لیا ہے مالوں کے ذریعے, یعنی جنت عطا کر کے تمہارا مال بھی ہمارا, تمہاری جان بھی ہماری. ہم نے اپنی جان کو بھی اللہ کے حوالے کر دیا جنت حاصل کرنے میں, مال کو بھی حوالے کر دیا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ یہ موقع ہے کہ اپنے مال میں سے یہاں اللہ کے گھر ہماری تعمیمہ کے طرف اپنا مال خرچ کرتے ہیں. غریب, یتیم اور اسی طرح بیواؤں کے درد و دکھ میں ساتھ دیتے ہیں. یہ بہت مبارکباد کے قابل ہے. یاد کریں کہ 2 سال سے مسلمان تڑپ رہے تھے کہ ہم اللہ کے گھر پہنچیں, وہاں نمازیں ادا کریں. اللہ کے گھر پہنچے, حافظ صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے قرآن سنیں. کبھی میں بند ہو جائے گی, ایسی بیماری بھی آئے گی کہ جس کا کبھی ہم نے تصور نہیں کیا تھا کہ لوگوں کہ جی ہاں ہم اپنے اپنوں کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہو سکے. کیا وقت اللہ نے ہمارے اوپر ڈال دیا کہ باپ کا جنازہ ہے, لیکن حال یہ ہے کہ باپ کے جنازے میں بیٹا پہنچ نہیں سکتا, اس لیے کہ یہاں اس کو بند کر دیا گیا ہے, نکلنے کی اجازت نہیں ہے. بیٹا تڑپ رہا ہے کہ میرا مجھ سے رخصت ہے, آخری دیدار کر لوں گا. وہ بھی ہم نے جنازے دیکھے کہ وہاں رکھے گئے, 10 فیٹ 12 فیٹ کے گڑھے کھودے گئے, اور ایک رومال کے ذریعے, ایک چادر کے ذریعے میت کو رکھ کے نیچے پہنچے. ہم نے کہ رکھ کر JCB کے ذریعے انسان کو نیچے دھکا دے دیا گیا اور اوپر سے نیچے گڑھے میں جا کے پڑ گیا. اگر یہ سارا منظر دیکھنے کے باوجود, سارے حالات سے دوچار ہونے کے باوجود, اگر اب بھی ہم اپنے تعلق اللہ کے ساتھ استوا نہ کریں, مضبوط نہ کریں, اور بس ایسے ہی اپنی زندگی گناہ کی برائی بیان کرنے میں اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں اور ایک دوسرے پہ حسد کرنے میں اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو کرنے میں ابھی انہی چیزوں میں ہم پڑے رہے, کیا جواب دیں گے اللہ؟ کیا ابھی ہم اپنے اندر اللہ کا ڈر نہیں لائیں گے, اللہ کا خوف نہیں لائیں گے؟ آپ ارادہ کریں کہ اللہ یہ بڑا مقدس مہینہ عطا کرنے والا ہے, کہ یہ مہمان ابھی ہمارے سامنے آنے والا ہے. بڑے مبارکباد کے قابل ہیں یہ احباب کہ انہوں نے رمضان کے قریب میں اس مسجد کا افتتاح کیا تاکہ یہاں مصلی بھی بھر کے رہے, نماز ادا کر سکے, یہاں تراویح بھی ہو, یہاں فرائض کا بھی اہتمام ہو, یہاں دعوت و تبلیغ کا کام بھی ہو, یہاں ذکر و اذکار کی مجلسیں بھی ہو. یہاں ان سارے امور کو انجام دینے کے لیے مسجد والوں نے بڑی عالی شان مسجد تعمیر فرمائی. اللہ ان کے بنانے کو بھی انتہا قبول فرمائے. لیکن یاد رکھیں یہ گھر اللہ کی ملکیت ہے, ہم نے بنا دیا وقف للہ تعالی. صدر ہو, سیکریٹری ہو یا بنانے والا ہو, یہ اس کا مالک نہیں ہو سکتا, ہم نے اللہ کے لیے وقف کر دیا. اسی لیے ہارون الرشید کے زمانے میں جب ان کی زبان سے نکل گیا تھا کہ جب تک رات یعنی رات ہونے سے پہلے میری ملکیت سے نہ نکلو گی تو تمہارے لیے طلاق, یعنی اگر سورج کے غروب ہونے سے پہلے نکلو گی نہیں تو تمہارے لیے طلاق. بیچارہ پریشان ہو گیا. جب عقل ٹھکانے پہ آئی
علماء کو، مفتیان کو، سب کو سامنے بلا لیا، جامع مسجد میں جمع کیا، کہا مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، بے فہمی میں، غصے میں اس طرح کے الفاظ مجھ سے نکل گئے، کیا کوئی اس کا حل ہے؟ سب نے کہا تمہاری ملکیت تو اتنی پھیلی ہوئی ہے، اب کہاں اب اپنی بیوی کو بھیج سکو گے آپ کی یعنی آپ کی ملکیت سے، اور یہ پورا آپ کی ملکیت ہے۔ خلیفہ ہارون رشید تک نہیں آ رہے، انہوں نے کہا کچھ نہ کچھ راستہ ہوگا، کوئی ہے؟ اس وقت کہا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد لے کے آئے، کچھ حل نکل سکتا ہے۔ اب حضرت آئے، پوچھا حضرت سے کہ حضرت مجھ سے یہ بات ہو گئی ہے، نہ ہیلی کاپٹر کا زمانہ، نہ پلین کا زمانہ، نہ اڑنے کا زمانہ کہ اڑ کے وہاں چلے جائیں، اب تو وہاں گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ کے جانا پڑتا تھا، سورج کے غروب ہونے تک یہاں ہارون الرشید کی ملکیت سے باہر نکلنا ممکن نہیں تھا، تو اب کیا کیا جائے؟ پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے علماء کا، اور باہر پوری عوام پریشان ہے، اس لیے کہ ہمارے خلیفہ کی بات ہے، کریں تو کیا کریں؟ امام ابو یوسف کھڑے ہو گئے، ساری بات سامنے آئی تو ایک آیت پڑھا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کی ملکیت ہیں، بادشاہ وقت آج رات اپنی بیوی کو، اپنی بیگم کو مسجد میں ٹھہرا دیں، آپ کی ملکیت سے باہر چلے گئی، اللہ کی ملکیت ہے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ اللہ کی وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا نہیں جائے گا۔ یہاں ہم یہ نہ سمجھیں کہ چلو یہ مسجد کے امام ہیں، جیسے چاہے ان کے ساتھ سلوک کر لے، ایسا ہرگز نہ کریں۔ جو وقت گزرا وہ مجھے جب بھی یاد آتا ہے تو مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ شاملی کے وہ امام جو حافظ وسیم تھے، 5 مرد بچے اور 1 عورت بچی، اب گھر کا چلانا ہے، بیوی ہے، دے بھی نہیں سکتے تو تھوڑی تنخواہ تو دے دو، اس لیے کہ میری بیوی ہے، بچے ہیں، 6 بچے ہیں، یہ لوگ نہیں آ رہے ہیں، چندہ نہیں ہو رہا ہے، کہاں سے ہم آپ کی تنخواہ دے پائیں گے؟ سوچ کے، جبکہ ہمارے بڑے حضرت علامہ شاہ ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عالم کبھی بھوکا نہیں رہے گا، عالم کبھی پریشان نہیں ہوگا، امام کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ جی ہاں، فرمایا کرتے تھے۔ ایسا ہی ہمیں ملتا ہے دیکھنے کو، لیکن یہ وقت سب کچھ ہجوڑ کے رکھ دیا۔ 6 ماہ تک پوری کوشش کرنے کے باوجود شاملی کے وہ امام حافظ وسیم صاحب مجبور ہو گئے، بچوں کو بھی باہر بھیج دیا کھیلنے کے لیے، بیٹی کو بھی بھیج دیا، بیوی کو کہا کہ جاؤ کہیں سے کچھ مانگ کے تو لے کے آؤ۔ اب بیوی باہر نکلی ہے، لیکن یہ سوچ کے پاگل سے ہو گئے تھے، اس لیے جبکہ خودکشی سے انہوں نے اپنے گلے کو ایک چادر ڈال لیا اور فیان سے لٹک کے دنیا سے چل بسے۔ یہ حالتیں امام پہ بھی گزری ہیں، جبکہ خودکشی حرام ہے۔ حضرت مفتی صاحب یا علماء کی تعداد ہے، آپ پوچھ لیں، چاہے دکاندار ہو، چاہے ملازم ہو، چاہے امام ہو، کسی کے لیے خودکشی حلال اس کی سمجھے، لیکن ان حالات نے ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ کہا کہ تمہاری زندگی اتنی ہے تو بچے اللہ کی طرف، یہ مہینہ مبارک مہینہ اللہ تمہیں عطا کرنے والا ہے، نمازوں کی پابندی ہو، ہم روزہ رکھیں، ہم روزہ نہ چھوڑیں، جھوٹ زندگی میں نہ آئے، دھوکہ نہیں ہماری زندگی نہیں جب بیان سن لیتے ہیں تمہیں کھا لو، مال چھیننا ہماری زندگی میں نہ آئے۔ ٹھیک ہے بولتے ہیں، اگر کسی کا دل دکھا دیا، موقع ہے کہ ہم جائیں، نہیں وہاں بول کیا ہوں میں دل آپ کھا دکھایا لو۔ ہے، بھائی بھائی کا رشتہ کٹا ہوا تھا، بھائی بہن کا رشتہ کٹا ہوا تھا۔ جی ہاں، اولاد کا رشتہ اپنے ماں باپ سے کٹا۔ اپنی بات کو اختتام تک پہنچانا چاہوں گا۔ ابھی 2 ہفتے پہلے کچھ نوجوان جو تاجر تھے اور وہاں تھے، وہ میرے پاس جامع مسجد میں آئے، عشاء کی نماز کے بعد میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت ایک مائی یہاں 10-12 دن سے پڑی ہے، بس جو کچھ بھیک مانگ کے لوگ لاتے ہیں وہی کھا کے کر رہی ہے، کہ تم برج کے نیچے کیوں آرام کر رہی ہو؟ تو اس مائی نے کہا جب مجھے سیدھے ہاتھ کو لقوہ مار دیا، پیر کو لقوہ مار دیا، میرے بچے نے لا کے مجھے یہاں پٹک کے چلا گیا۔ 10 دن سے میں یہیں پڑی ہوں۔ یہ جو بھیک مانگ کے لوگ
کھاتے ہیں اسی میں سے میں بھی تھوڑا کھا کے گزر بسر کر لیتی ہوں. اب بیچاری اس مائی کو اتنی بخار ٹھنڈ کی وجہ سے کھدر رہی ہے، پریشان سی ہے. اب نوجوانوں نے کہا یہ بڑی مائی کہہ رہی ہے کہ کوئی بزرگوں کا گھر ہو تو وہاں بھیج دو. جب امریکہ میں نے دیکھا تھا وہاں پیسے دے کے بزرگوں کے گھر میں جو بنائے گئے ہیں خوب پیسے دے کے لوگ رہتے ہیں، یہاں کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں ہے. گیا کہ جبکہ میرے رب نے فرمایا تھا کہ وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. لیکن آج اپنی ماں کو بوجھ سمجھتا ہے، اپنے باپ کو بوجھ سمجھتا ہے. اب اس کے بعد میں نے کہا کہ جب حالت اتنی خراب ہے اگر ہم کسی بزرگوں کے گھر میں بھیج دیں گے تو وہاں بھی علاج معالجہ نہیں ہوگا. اس لیے بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ان کو ہاسپٹل میں ہم ایڈمٹ کروا دیں، ان کا ہو جائے، اس کے بعد ہم بزرگوں کے گھر میں شامل کروائیں گے. تو انہوں نے کہا بہت اچھی رائے ہے. ڈاکٹر طاہا متین HBS ہاسپٹل کے ان کو میں نے فون کیا کہ ایک بوڑھی ماں ہے اسے ذرا ایڈمٹ کر لیں، جو بھی خرچ ہوگا ہم کریں گے. انہوں نے کہا حضرت خرچ بات دیکھیں گے، پہلے بھیج دو، داخل کرواؤ، اللہ رضائے خیر دے. لیکن ایک بات یہ ہے دوائیوں کا خرچ آپ برداشت کر لیں، دیکھ بھال ہم سے نہیں ہوگی، آپ ذرا اس کا انتظام کر لیں. ڈیجے ہلڈی کے ایک امام صاحب کو میں نے فون کیا کہ آپ کے یہاں کچھ نوجوان ہو تو بھیجا، جزائے خیر دے ہمارے اس نوجوان عالم دین کو. اس نے کہا حضرت میں نوجوانوں کو نہیں بھیجوں گا اس لیے کہ یہ بھی میری ماں کی طرح ہے، میں اس کی خدمت کرتا ہوں. یہ جذبہ ہے آج بھی ہمارے علماء میں. جی ہاں، آج بھی ہمارے نوجوانوں میں جذبہ ہے، لیکن بہت سارے نوجوان تھوڑا سا بھٹک گئے ہیں. گھر کا ماحول بدل رہا ہے، مسجد کا ماحول بدل رہا ہے، ہماری زندگیوں میں برائیاں جنم لے رہی ہیں. ایسے میں جیسے حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ اب ہمارا تعلق مسجد سے جوڑنے کا وقت آ گیا ہے. اگر اب بھی ہم سوتے رہیں، بیدار نہ ہوں، ابھی بھی ہم اپنے ان کاموں میں مگن رہ جائیں، کیا ہوگا کہ جب اگر موت کی آغوش میں چلے جائیں. اللہ کرے کہ اللہ رب الجلال ہمیں سے ہر ایک کو اللہ کے گھر سے جڑنے اور یہاں آ کے نمازوں کے ادا کرنے اور تراویح پڑھنے اور رات کے وقت جب ساری مخلوق سوئی ہوئی ہو اس وقت تہجد میں نماز ادا کرنے کی اللہ توفیق بخشے. میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جی ہاں اس وقت بہت ساری آزمائشیں ہیں. ایک حجاب کا مسئلہ چل رہا تھا، اب اس کے بعد یہ حلال کا مسئلہ چل رہا ہے، حلال گوشت. اب اس کے بعد مسلمانوں کی تجارتوں کو بائیکاٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے بعد اور بھی بہت سارے یہ مسائل لے کے کھڑے ہوئے ہیں. ایسے میں ہر ایک میرے نوجوان سے، بزرگ سے، میری ماں سے، میری بہن سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ رات کی تاریکی میں جب پوری مخلوق سوئی ہوئی ہو، جیسے میرے نبی نے غزوہ بدر میں چھپر کے اندر کھڑے ہو کے کبھی رکوع میں تو کبھی سجدے میں اس امت کے لیے دعا کی تھی. آج آپ کا بھی حق ہے کہ ان سب کے حق میں دعا فرمائے تاکہ اللہ اس امت کی حفاظت فرمائے، تاکہ اللہ ان حالات سے نکلنے کا اللہ کوئی راستہ ہمیں بتا دے. اللہ اس انسانیت کی حفاظت فرمائے جو مختلف آزمائشیں آ رہے ہیں. اللہ ان ساری چیزوں سے ہمیں دور رکھے اور امت کے ایک فرد کی حفاظت فرمائے. بس میں ان چند کلمات کے ساتھ میرے رفیق در حضرت مولانا محمد ہمایون رشادی صاحب کا شکر گزار ہوں، اور اسی طرح ہمارے درانی صاحبان کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ اس موقع پہ یہاں آنے اور آپ کے سامنے کچھ باتیں کہنے کا موقع دیا، اور آپ نے بھی بہت ہی اطمینان کے ساتھ میری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین و آخر دعوانا. جزاک اللہ. مولانا نے بہت ہی قیمتی اور مفید باتیں ہمیں بتائی. سے ایک بات تو یہ بھی ہے کہ مسجد تو ہم نے خوبصورت بنا ڈال کے رکھتے ہیں، خصوصاً اہل محلہ اور جو کمیٹی کے احباب ہیں مسجد میں آنے والے مصلیوں کے لیے ان کے انتظامات، ان کی سہولت کا خیال رکھتے ہیں. ایسے ہی مسجد کا جو امام ہوتا ہے
وہ اس مسجد کی اصل زینت ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. اس کی طرف بھی مولانا نے توجہ دلائی. اب میں اس کے بعد ہمارے ایک اور معزز جو مہمان ہیں اس وقت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، مولانا شاکر اللہ صاحب رشادی. اور بنگلور پروگرام اثر سے چل رہا ہے، اثر سے مختلف ائمہ کے بیانات آپ سنتے رہیں. اب انشاءاللہ یہ آخری بیان ہوگا، اس کے بعد صدارتی تقریر ہوگی، صدارتی بیان ہوگا. حضرت مولانا قاری محمد کلیم اللہ صاحب قاسمی نقشبندی ہمارے درمیان موجود ہیں. تو ان سے پہلے میں پھر ایک بار مولانا کو دعوت دیتا ہوں. مولانا شاکر اللہ صاحب رشادی، امام خطیب مسجد بلال بنر کٹا روڈ بنگلور، اپنے خیالات ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی رفع السماء بقدرته ودحى الارض بمشیته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش بقوته. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. صدق اللہ العلی العظیم. ہم سب کے مخدوم مکرم حضرت مولانا قاری کلیم اللہ صاحب رشادی نقشبندی دامت برکاتہم، معاف کیجئے قاسمی نقشبندی دامت برکاتہم، خلیفہ حضرت علامہ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، مبلغ اسلام حضرت مولانا مفتی محمد اسلم صاحب رشادی دامت برکاتہم، میرے رفیق محترم حضرت مولانا محمد مقصود عمران صاحب رشادی دامت برکاتہم، صدیق مکرم حضرت مولانا محمد ہمایون صاحب رشادی دامت برکاتہم، حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رشادی دامہ قبالو، حضرت مولانا محمد ذبیح اللہ صاحب، مفتی عبد الرحمن صاحب و دیگر تمام واجب الاحترام حضرات علماء کرام و ائمہ اعظام و مہمانان ذی احتشام، بالخصوص اس مسجد کے بانی مبانی میرے محب محترم جناب الحاج تبریز احمد صاحب دامہ قبالو اور دیگر تمام ذمہ داران. وقت کی تنگ دامنی کے پیش نظر سب کا میں نام لینے سے قاصر ہوں، سب بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں. میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اعلیٰ و اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہوئے اپنی مختصر سی گفتگو کا آغاز کروں گا. بہت دیر سے اکابر علماء کے نام سے آپ نے مسجد کی تعمیر، مسجد کے فضائل، مسجد کے احکامات، مسجد کے اندر کیسے رہنا چاہیے، مسجد کا حق کیا ہے، بہت ساری چیزوں کو آپ نے سماعت فرمایا. مولانا مقصود عمران صاحب نے اخیر میں ماں باپ کے عنوان کو چھیڑا تو میرے ذہن میں بات آئی کہ مسجد کے فضائل، اس کے احکامات، اس عنوان سے ہٹ کر میں اس عنوان پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ عرض کروں، کیونکہ میں یہاں پر اکثر نوجوان طبقہ دیکھ رہا ہوں اور آج کی سچائی اور حقیقت ہے کہ آج ہم اس ناپاک دور سے گزر رہے ہیں جہاں آج جوان ماں باپ کو بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں.
آج جو مصیبتیں، پریشانیاں، حالات، آزمائشیں قوم پر، امت پر، ملت پر آئی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ماں باپ جو اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے مقدس رشتہ ہے، اس رشتے کو، اس کی عظمت کو آج ہم نے اس کے تقدس کو پامال کیا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں میرے محب محترم جناب تبریز صاحب کو، اس کے رسول ہی اس کی دوسری نسبت کہ اس نوجوان نے اپنی اس مسجد کو منسوب کیا ہے اپنے ماں باپ کے نام سے، تاج الرحمان، والدہ محترمہ کا نام ہے تاج النساء اور والد صاحب کا نام ہے رحمان صاحب۔ ان کو سلام کیجیے، ان کو مبارکباد دیجیے کہ یہ وہ خوش نصیب نوجوان ہیں کہ جو ماں باپ کے لیے قبر میں بھی راحت کا سامان بن رہے۔ آج کے زندوں کو یہ توفیق نہیں ملتی۔ عیدگاہ بلال میں ایک صاحب حاضر ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے جمعہ کے دن چند مہینے پہلے عرض کیا، مولانا میں اپنے دکان میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بزرگ بوڑھی ضعیف عورت مانگتے ہوئے آئی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کو کچھ دیتا، اس کی مدد کرتا، میں نے اس سے پوچھا کہ اماں جان کیا آپ کی اولاد نہیں ہے؟ تو اس طرح آپ دھکے کھا رہی۔ تو اتنا کہنا تھا کہ وہ بوڑھی عورت غصے میں آ گئی، تم کو کچھ دینا ہے تو دے دو، یہ سوال مجھ سے کیوں کرتے؟ جب تم نے سوال کر ہی دیا ہے تو سنو، میری 4 اولاد ہے، 4 بیٹے ہیں، سب کے سب مالدار ہیں، لیکن کیا کروں، کوئی میری فکر نہیں کرتا، کوئی میرے لیے ایک وقت کے کھانے کا انتظام نہیں کرتا، 4 کے 4 بچے مالدار ہیں، صاحب حیثیت ہیں، اس کے باوجود میں بھیک مانگنے پر مجبور ہوں۔ پھر اس عورت نے کہا کہ بلاؤ ان لوگوں کو جن کی یہ شکایت ہے کہ اللہ نے ہمیں اولاد نہیں دی، میں ان کو جوتے سے ماروں گی۔ بلاؤ ان لوگوں کو جن کو شکایت ہے کہ ہم بے اولاد ہیں، میں ان کو جوتے سے ماروں گی۔ اللہ نے اولاد نہ دے کر بے اولاد بنا کر ان پر احسان کیا ہے۔ آج وہ ناپاک دور ہے، ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں نوجوان داخل کر رہے ہیں۔ اللہ اس نوجوان کو، اس بندے کو اپنے شایان شان اجر عطا فرمائے۔ انہوں نے اس مسجد کو ماں باپ کے نام سے منسوب کیا، جو اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے مقدم رشتہ ہے۔ اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش میری ماں زندہ ہوتی، وہ تو 6 سال کی عمر میں چھوڑ کر چلی گئی، آج میری عمر 62 سال ہے، کاش آج وہ زندہ ہوتی، کاش اس کی خدمت کا موقع مجھے نصیب ہوتا۔ میں تو بچپن میں تھا، جانتا بھی نہیں تھا کہ موت کیا ہوتی ہے۔ تجھے ہم کن پھولوں میں کفن دے، تو جدا ہی ایسے موسم میں ہوا کہ درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے۔ موت کو میں پہچانتا بھی نہیں تھا، 6 سال کی عمر میں وہ داغ مفارقت دے گئی۔ کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، آج میں نبی بن چکا ہوں، میری بعثت ہو چکی ہے، نبوت کے 22-23 سال گزار چکا ہوں۔ آج بھی میں مسجد نبوی کے محراب میں کھڑا ہوتا اور رکعت باندھ کر نماز پڑھانا شروع کر دیتا، سورہ فاتحہ پڑھتا، ادھر میرے حجرے کا دروازہ کھلتا اور وہاں میری ماں بیٹھ کر یا محمد کہہ کر مجھے پکارتی، تو اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، فرض نماز توڑ کر میں ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔
وہ عظمت ہے۔ اولیاء کرام کے نام سے ہم بہت ساری دیگیں چڑھاتے ہیں، پیٹ پالتے ہیں، کبھی ان کا کام بھی دیکھا کرو۔ 40 سال تک جنگل و بیابان میں صحرا میں گھومتے رہے، پھرتے رہے، واپس آئے، تہجد کا موقع تھا، دروازے پر دستک دی، ماں نے دروازہ کھولا تو قدموں پر گر پڑے، اماں جان 40 سال تک میں رب کو، خدا کو، اللہ کو پوری دنیا میں جنگل و بیابان میں صحرا میں تلاش کرتا رہا، آخر کار اللہ مجھے تیرے قدموں میں نظر آیا، تیرے قدموں میں مجھے میری تلاش ختم ہوئی۔ تو میرے محترم نوجوان بھائیوں، اس مسجد کی تعمیر سے، تبریز صاحب کے اس کردار سے، اس طرز عمل سے ہم عبرت حاصل کریں کہ ہم پر بھی ماں باپ کا کچھ حق ہے۔ ابھی معراج کی تقریریں آپ نے سماعت فرمائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت کی سیر و تفریح میں تھا، مجھے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز سنائی دی، میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون صحابی ہیں؟ مجھے تو یہ آواز، یہ تلاوت زید بن حارثہ کی لگتی ہے، میں اس کی آواز، اس کی تلاوت کو جنت الفردوس میں سن رہا ہوں۔ ہاں یا رسول اللہ کہ زید بن حارثہ کی یہ تلاوت ہے، کرتے کیا ہے، عمل کیا ہے، نیکی کیا ہے؟ بس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی بڑی خدمت کرتے ہیں، ماں کی ضرورت کا بہت خیال رکھتے ہیں، جب وہ ماں کچھ کہتی ہے سنا ہی نہیں دیتا، پلٹ کر نہیں پوچھتے کہ تو نے کیا، خدمت نے آپ کے اس صحابی کو، اس غلام کو وہ عظمت عطا فرمائی ہے، وہ روئے زمین پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جنت کے فرشتے، جنت کی حوریں ان کی تلاوت کو جنت الفردوس میں سنتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے فرماتے ہیں میرے بعد ایک نوجوان آئے گا، اویس، قرن کے علاقے سے، یمن کے علاقے سے، اے عمر جب وہ مدینہ المنورہ آئے تو میرا سلام کہنا اور اپنے لیے اس سے دعاؤں کی گزارش کرنا۔ کس سے فرما رہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن کی رائے پر اللہ نے قرآن کی 25 آیتوں کو اتارا ہے، جس کی رائے پر قرآن اترتا تھا، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر اس قابل تھا کہ اللہ اسے نبی بناتا۔ اس بندے سے، ایسے جلیل القدر صحابی سے فرما رہے ہیں جب اویس آئے تو اس سے دعا کرانا اپنے حق میں، میرا سلام سنانا۔ حیرت ہوئی، انہوں نے حضور کو دیکھا بھی نہیں، صحابیت کا شرف ان کو حاصل نہیں، کرتے کیا تھے؟ ماں کی خدمت۔ ماں کی خدمت نے وہ صحابی کو وہ عزت اور عظمت عطا فرمائی۔ بہرحال تفصیل میں گئے بغیر میں آپ تمام نوجوانوں سے گزارش کروں گا جن کو اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے ان کی قدر کریں، اور جو اس نعمت سے محروم ہیں بس ان کے حق میں مغفرت کی دعا کریں، ان کے درجات کی بلندی کا سامان کریں۔ جناب تبریز صاحب، ان کے بھائی، ان کے رفقائے کار، ان کے اہل خانہ یہ بڑے ہی مبارکباد کے قابل ہیں۔ اللہ کا وہ دربار ہوگا، وہ کیا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو بڑی عزتوں اور عظمتوں سے نوازے۔ ہم نے دیکھا، ہم بڑے قریب سے ان کو جانتے ہیں، جب تک یہ زندہ رہی ان کی والدہ انہوں نے بڑی خدمت کی، مال بھی خرچ کیا، وقت بھی لگایا اور ان کی نگرانی کی، خدمت کی، راحت رسانی کا کیا۔ اب جب انتقال ہوا، ابھی 1 سال کا عرصہ بھی نہیں گزرا، کم و بیش 7-8 مہینے شاید گزرے ہوں گے، انہوں نے ماں کے نام سے، والدین کے نام سے مسجد کی یہ تعمیر کی ہے۔ اللہ نے آپ سے بہت بڑا کام لیا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اس کی قبولیت کی دعا مانگے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر
تعمیر سے فارغ ہوتے ہیں، بیٹے کو بلاتے ہیں، دونوں باپ بیٹا اللہ کے دربار میں سر بسجود ہو کر اللہ کے دربار میں عاجزی کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے اللہ ہماری اس حقیر خدمت کو تو قبول فرما دے۔ قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے عمل کا اعتبار اس وقت ہے جب اللہ اسے قبول فرمائے۔ اے اللہ تیرے لیے ابراہیم اور اسماعیل جیسے لاکھوں کروڑوں بندے تھے، تو چاہتا تو کسی اور نبی سے، کسی اور آدمی سے، بندے سے یہ کام لے سکتا تھا۔ اے اللہ تو نے مجھے اس کی توفیق دی، موقع دیا، یہ تیرا احسان ہے۔ جب تو نے توفیق دی ہے تو میری یہ خدمت کی ہے، اللہ قبول فرما۔ وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاکِفِینَ۔ تعمیر کرنے والوں نے ذمہ داری ادا کی، اب مقامی احباب کی، اہلیان محلہ کی، یہاں رہنے والے لوگوں کا یہ فرض ہے کہ اس مسجد کو پاک و صاف رکھیں، اسے آباد رکھیں۔ مسجد آباد اچھے لائٹ سے، فیان سے، رنگ و روغن سے، خوبصورت قالین سے اور قیمتی ٹائل سے، ماربل سے نہیں ہوتی۔ مسجد آباد ہوتی ہے سجدوں سے، تلاوت سے، توبہ اور استغفار سے، نمازیوں کی کثرت سے، اللہ کے دربار میں سر جھکانے سے اللہ کا گھر خوش ہوتا ہے۔ اور یہ کام اللہ نے نبیوں سے لیا۔ وہ عہدنا، ہم نے پختہ عہد لیا، الی ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل سے، کیا؟ ان طہر بیتی للطائفین، کہ تم میرے گھر کو پاک و صاف رکھو گے۔ کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکع السجود، نمازیوں کے لیے۔ مسجد کی پاکی صفائی صرف مؤذن صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، سب کا یہ کام ہے۔ سب یہاں غلام ہیں، سب یہاں فقیر ہیں۔ گزارش کروں گا جب بھی ہم اللہ کے گھر میں آئیں، اللہ کے دربار میں حاضری دیں، تو معاف کیجئے الفاظ کی سختی کو، جہاں جوتے اور چپل چھوڑ کر آتے ہیں وہیں اپنی حیثیت رکھ کر آپ اللہ کے گھر میں آئیں۔ اپنی حیثیت کو، اوقات کو اپنے جوتوں کے ساتھ چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آنا، یہ اللہ کا دربار ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی سر جھکایا کرتے تھے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اپنی اوقات کو بھول کر آنا، لوگ وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ مسجد کی صفائی دیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مؤذن ہی کا کام ہے، ہم خود جھک کر اس کچرے کو صاف کر دیں، مسجد کی صفائی کر دیں، تو کون سی ہماری شان میں فرق آ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کاش میں اللہ کے رسول سے اجازت لے لیتا کہ میرا بیٹا حسن، میرے بچے حسنین بھی کے مؤذن ہوتے۔ اللہ خوش نصیبوں سے اللہ کی گھر کی صفائی کا کام لیتا ہے۔ ان علماء کی بھی قدر کریں، مؤذنین کی بھی قدر کریں۔ بڑا شوق ہوتا ہے لوگوں کو ان کو ذلیل کرنے کا، اور ان کو سختی سے بات کرنے کا، ان کو نظر انداز کرنے کا، ان کو تکلیف پہنچانے کا۔ مساجد شاندار طریقے سے تعمیر ہو جاتے ہیں، مساجد کے جو گھر ہوتے ہیں ائمہ کے، مؤذنین کے گھر، وہ بڑے قابل افسوس ہوتے ہیں، ان کی حالت بڑی قابل افسوس ہوتی ہے۔ قرآن اور حدیث کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو کم سے کم جا کر دیکھیں غیر مسلم احباب کو کہ وہ اپنے سامیوں کا کتنا احترام کرتے ہیں، وہ ان کا کس قدر احترام کرتے ہیں۔ کون سمجھائے قوم کو، ملت کو، تب ان کو احساس ہوگا۔ مولانا نے اس عنوان کو چھیڑا، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ بہرحال آج کا یہ مبارک موقع ہم سب کے لیے خوشی کا، مسرت کا ہے۔ شاید یہاں ہم سے کہیں زیادہ اللہ، کہیں در و دیوار، یہاں کا ہر حصہ خوش ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ۔ ہم سے کہیں زیادہ یہ اللہ کا گھر آج خوش ہے۔ ان کو زبان ملتی تو یہ تبریز صاحب کا، ان کا رفقاء کار کا یہ شکر ادا کرتے۔ اب قیامت تک یہاں سجدہ ہوگا، ہم رہیں یا نہ رہیں، تبریز صاحب رہیں یا نہ رہیں، ان کے رفقا رہیں یا نہ رہیں، قیامت تک یہ اللہ کا گھر ہوگا۔
क़यामत की सुबह भी जो सजदा होगा अल्लाह इनको वो अजर अता फरमाए। अल्लाह ने हमको भी दौलत दी है, हैसियत दी है, हम भी अपने माल का एक हिस्सा अल्लाह के रास्ते में लगाने की कोशिश करें। वक्त की तंगदामनी के पेश नज़र इन्हीं चंद टूटे फूटे कलिमात पर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। मेरे रफ़ीक़ मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद हिमायून साहब रशादी दामद बरकातुहुम का और उनके रुफ़क़ाए कार का और मेरे मुहिब मोहतरम तबरेज़ साहब का मैं उनके तमाम ज़िम्मेदारों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि इस अजीम मौके पर मुझ तालिब इल्म को याद फरमाया, कुछ कहने का मौका बरामद फरमाया। जहाँ तबरेज़ साहब ने इस मस्जिद के लिए माल लगाया है और भी बहुत सारे मसाजिद का अल्लाह ने इनसे काम लिया। अभी पेटदासपुरा में हमने एक मस्जिद तामीर की, उसकी सारी कानूनी कार्रवाई, सारी जो सरकारी जो कानूनी कार्रवाई होती है, जनाब तबरेज़ साहब ने उन सारी कार्रवाइयों को मुकम्मल करके हमारे लिए सहूलतों का इंतज़ाम किया। मैं इनका हक अदा नहीं कर सकता। और भी बहुत सारे मसाजिद का काम अल्लाह ने इनसे लिया, अल्लाह इसे कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।